بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مدن ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورقہ ابن نوفل کون ہے؟ حضرت ورقہ ابن نوفل وہ عظیم شخصیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے۔ ان کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے۔ اول من آمن بہ ورقہ وکان ھذا بعد النبوہ وقبل الرسالہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والا شخص ورقہ ابن نوفل ہے۔ حضرت امام طبری، البغوی، ابن قانع اور علامہ ابن حجر جیسے مشاہیر نے حضرت ورقہ ابن نوفل کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ صاحب مشکات شریف حضرت امام ولی الدین عبداللہ العمری نے آپ کو صحابی رسول فرمایا ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر کی تعریف، صحابی کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں: من لقی النبی مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اسی پر فوت ہو گیا۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر دی تھی، لیکن اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت تبلیغ کا حکم نہیں ملا تھا۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نبی آخر الزمان کے نبوت پر ایمان لائے اور اسی حالت پر ان کا انتقال ہوا۔ اسی اعتبار سے ان کو صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ سیدت ختیجہ کا ورقہ کے بارے میں سوال۔ ایک بار ام المؤمنین حضرت ختیجہ الکبریٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے چچا زاد کے بارے میں سوال کیا کہ وہ تو اعلان نبوت سے قبل فوت ہوئے تھے، ان کا انجام؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ورقہ ابن نوفل کو سفید لباس میں دیکھا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآہ فی المنام فی ہیئۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ورقہ ابن نوفل کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ورقہ ابن نوفل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے تو ان کے ایمان لانے کے کیا کلمات تھے کہ جن کی وجہ سے ان کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ان کے وصال کے بعد اچھی حالت میں بھی دیکھا؟ حضرت ورقہ ابن نوفل کے ایمان کے کلمات صرف یہ ہیں: میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان ہونے کی بشارت دیتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اب آپ خود عقیدت اور محبت اور دل کی گہرائیوں سے بتائیں کہ اگر ورقہ ابن نوفل کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے تو پھر ہم سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار صحابہ کرام میں کیوں نہ کریں؟ حاکم یمن بادان کے قبول اسلام کے کلمات وہ کیا تھے؟ ملک یمن حبشیوں کے ہاتھ سے نکل کر جب اہل فارس کے قبضے میں آیا تو اس وقت فارس پر شاہ کسریٰ کی حکومت تھی۔ اس نے ایک شخص بادان کو یمن کا امیر مقرر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہی بادان یمن کا حکمران تھا۔ سیدت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی خبر جب شاہ کسریٰ تک پہنچی تو اس نے یمن کے حاکم کو تحریر کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ قبیلہ قریش کے ایک شخص نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے توبہ کے خواستگار بنو، اگر وہ اپنے دعویٰ سے باز آ جائے تو ٹھیک، وگرنہ۔ حاکم یمن ایک نہایت زیرک اور سمجھدار شخصیت تھا اور روز ازل سے خوش بختی اس کا مقدر بنی ہوئی تھی۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود جانے کی بجائے کسریٰ کا خط ارسال کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔